لیکن آج نکاح تو چھوڑ دو، نکاح سے پہلے ہی لوگ حسکانی کی کوشش کرتے ہیں۔ جی حضرت۔ اگر شادی ہونے لگی تو بیٹیوا سے کہی ہے کہ ان کے ساتھ کی ہے نا وہ بیلہا ہے، وہ کہ ٹانگ بررائے چلت پھوکٹے کے بتائے دے، کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ اس کا رشتہ نہ ہو۔ یا لڑکے کے پاس جائیں گے، کہیں دیکھو بیٹیوا سے نکاح نہ کی ہو کہ مرغی آوت ہے، کیوں؟ تاکہ یہ رشتہ اچھے گھر میں نہ ہونے پائے۔ لیکن آج ماحول کے حساب سے پرچار تو ہر جگہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، گاڑی پر لکھا ہے، ٹرک پر لکھا، بس پر لکھا، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ تو بچاوا کون میں جاتا ہے؟ میرے جیب میں روپیہ ایک اٹھا کے بہائی دیتے کہ ہم بچیبے۔ بچایا جب جائے گا جب جیب میں رکھیں گے، بکس میں رکھیں گے۔ ایسے لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو ان کو ہم ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں لڑکوں میں خلط ملط ہو، جہاں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں ہم موبائل نہ دیں، ورنہ صرف زبان سے کہنا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ زبانی خرچ ہے۔ اسلام میں ویسے تھوڑی حجاب کے اوپر حکم نافذ ہوا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھو، انصاریوں کی زندگی دیکھو، پردہ اسلام میں تھا ہی نہیں۔ تو ایک انصاریہ عورت آئی تھی بارگاہ نبی میں، عرض کرنے لگی تھی اللہ کے رسول کاش اسلام میں پردے کا حکم نازل ہو جاتا۔ لوگ گھروں میں ایسے چلے آتے بغیر اجازت کے، ہم کسی حالت میں نہیں ہے۔ تو اس انصاریہ عورت کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ تھا نہیں تو انہوں نے آرزو کی تو ان کے آرزو کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ یہ بیٹیاں جب ہی بچیں گی۔ موبائل دیکھو، سب لوگ دیکھتے ہو کیسے کیسے اخبارات میں اور کیسے کیسے خبریں آتی ہیں۔ اس لیے ہم کو آپ کو بچانا ہے تو ہم کو اپنے آپ بچیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر کے تعلیم دینا ہے۔ اور ہم متقی بن کر کے جئیں، اور متقی کہتے کسے ہیں؟ اب قرآن کریم کی آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لا چکے ہیں۔ غیب کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب ہونا ہے، کوئی دیکھا نہیں۔ قیامت آنی ہے، قیامت کو کسی نے دیکھا نہیں۔ حساب ہوگا میدان محشر میں، کسی نے دیکھا نہیں۔ جنت و دوزخ ہے، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان ہے تو اسے کہتے ہیں متقی۔ تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر میں حساب ہوگا، تو جب حساب ہوگا تو ہمیں قبر کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے۔ ذرے ذرے کا حساب۔ ہمارے آپ کے دائیں بائیں کندھے پر منکر نکیر کے علاوہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہیں، دہنے والا نیکی لکھتا، بائیں والا برائی لکھتا، اور یہ سب قیامت کے دن کھول کے رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر،
اور بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، حساب ہونا ہے اس کا، اس لیے ہمیں قدم قدم پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوتی جا رہی، غفلت کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غافلوں سے غافل نہیں ہے۔ محرم شریف میں جن شہدائے کرام کا بیان ہوتا ہے ان کا 40واں کا ٹائم آ چکا ہے، چہلم۔ ویسے تو ہمیشہ ہم اور آپ اصالہ ثواب کرنا چاہیے، لیکن کربلا والوں کا چہلم آ رہا ہے۔ چہلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سب کا، کیونکہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو سرکار نے تیجا بھی کیا، 40واں بھی کیا تھا۔ اسی نسبت سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، چونکہ قبر بڑی وحشت ناک جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ قبر میں مردہ ایصال ثواب کرنے والے کا اس طرح انتظار کرتا جیسے تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتظار کرتا ہو۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے ہمیں دعائے مغفرت بھی کرنی۔ تو 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے، اعمال صالحہ کر لو، صحابہ کرام کی زندگی نظروں کے سامنے رکھو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، لیکن جب راجدھانی کا ٹائم آیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسلامی راجدھانی مدینہ رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ، اور جب حضرت علی امیر المومنین بنے تو انہوں نے راجدھانی ہٹا لیا، مدینے کے بجائے کوفہ کو دارالسلطنت بنایا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے راجدھانی بدل دیا، دارالسلطنت آپ نے مدینے کے بجائے کوفہ بنا دیا، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میرے نبی نے میرے شہادت کی خبر دی کہ علی تمہیں شہید ہونا ہے، تو مدینے میں شہادت نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم مکہ میں آئے تو مکہ حرم بنا، اور حضور مدینہ آئے تو مدینہ حرم بنا۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ جو مدینہ حرم ہو وہاں میرا خون بہے اور اس حرم کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں نے کوفہ بنایا۔ کوفہ میں دارالسلطنت تھی، لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا اٹھتے تھے اور مسجد کوفہ میں سب سے پہلے جاتے تھے۔ پوری دنیا کے امیر المومنین، لیکن نماز فجر کے لیے سب سے پہلے حضرت علی مسجد پہنچ رہے ہیں۔ آج ہم یا علی علی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی دیکھو کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے، اور ان کی شہادت بھی وہی ہوئی۔ جتنے لوگ اچھے ہوتے ویسے ان کے دشمن بھی بڑے پکے ہوتے۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، وہ حضرت علی کی اتنی بڑی دشمنہ ہو گئی۔ وہ عورت خوبصورت بہت تھی، ایک شخص اس پر عاشق ہو گیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔
اور اس نے نکاح کا پیغام دے دیا، کہا زمانے سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس عورت نے کہا تم میرا مہر ہی نہیں دے سکتے۔ کہا کیا ہے مہر؟ کہا 3 مہر لوں گی۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو 10,000 درہم لوں گی، دوسرے نمبر پر خدمت کا غلام لوں گی، اور تیسرے نمبر پر علی کا سر جو کاٹ کر میرے ہاتھ میں دے گا میں اس سے نکاح کروں گی۔ اتنی بڑی دشمن، لیکن وہ عبد الرحمن بڑا دنیا کا کتا تھا، تیار ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے 10,000 درہم میرے گھر میں غلام بھی ہے، علی کا سر نہیں ہے تو آج رات انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کی 19 تاریخ تھی، تلوار لے کے کوفہ کی مسجد کے دروازے پہ چپکے سے اندر کھڑا ہو گیا۔ جانتا تھا کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے علی آئیں گے، اور کھڑا تھا جیسے حضرت علی سحری کھا کے، رمضان کی 19 تاریخ تھی، روزہ کی نیت کر کے کوفہ کی مسجد کے دروازے پر قدم رکھے، ویسے اس عبد الرحمن نے تلوار ماری، حضرت علی کی کنپٹی بھی کٹی اور زمین پہ آ گئے۔ لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے گھر میں میری شہادت ہو رہی ہے اور وہ بھی روزے کی حالت میں، تو حضرت علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی کو اٹھا کے گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ دیا گیا۔ تو حضرت علی شیر خدا نے امام حسن سے پوچھا بیٹا حسن میرا قاتل کہاں جس نے میرے اوپر وار کیا؟ امام حسن نے کہا ابا میں نے اس کو گھر میں بند کر لیا ہے پکڑ کے۔ کہا یہ دودھ کا پیالہ پہلے لے جاؤ میرے قاتل کو پلاؤ، خدا جانے کس وقت سے وہ کھڑا رہا ہو میرے انتظار میں، وہ بھوکا ہوگا، گھر میں بند کر لیا ہے، خوف و دہشت سے اس کا حلق سوکھ چکا ہوگا۔ بیٹا حسن یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ۔ لے کے گئے پیالہ حسن قاتل کے پاس، لیکن اس نے نہیں پیا۔ واپس لائے، حضرت علی شیر خدا نے دیکھا، پوچھا کیا وہ نہیں پیا؟ کہا نہ۔ تب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ پی لے گا تو میں اپنا خون معاف کر کے قیامت کے دن رسول اللہ سے اس کی شفاعت کرا دوں گا، لیکن میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا۔ یہ کہہ کر کے رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوگی، وصال ہوگی۔ اے لوگوں حضرت علی کی زندگی سے سبق سیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنایا تھا، لیکن نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ آج ہم علی کے ماننے والے ہو کر کے مسجدوں سے دور ہیں، تو کیا علی ہم سے خوش ہو سکتے ہیں؟ اے علی سے محبت کرنے والے مسجدوں سے پیار کرنا پڑے گا، مسجدوں سے لگاؤ رکھو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں اذا رأیتم الرجل، اے لوگو جب تم ایسے آدمی کو دیکھو یتعاہد المسجد، جو مسجد سے لگاؤ رکھے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہے، مسجد میں جاتا آتا رہے، ایسے آدمی کو جب تم دیکھو فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہ ہو جاؤ۔